اب آئیے ہم اس سے آگے کی تفسیر کو سماعت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 74 میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ۔ ترجمہ کنز الایمان، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو پتھروں کی طرح ہے۔ اللہ رب العزت نے گائے کے واقعے کو بیان کرنے کے بعد یہاں پر ارشاد فرمایا کہ تمہارے دل سخت ہو گئے، تو گویا بنی اسرائیل اور یہودیوں سے خطاب کرتے ہوئے خدا نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں نصیحت کے طور پر کئی واقعات بیان کیے، کئی باتیں تمہیں بتائی، تم سے پہلے گزرنے والے لوگوں کے واقعات تمہیں بتائے کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا۔ تب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ نصیحتوں کو سن کر کے تم عمل کرتے، تمہارے دل نرم ہو جاتے، تم خدا کی بارگاہ میں جھک جاتے، لیکن خدا نے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، کہا تمہارے دل تو سخت ہو گئے، تمہارے دل پر کسی بات کا اثر نہیں ہوا تو وہ سخت ہو گئے، بلکہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا فہی کالحجارہ، بلکہ وہ تو پتھروں کی طرح ہے۔ دل اتنے سخت ہو گئے کہ اب ان کی سختی یوں معلوم ہوتی ہے جیسے وہ پتھر ہے، بلکہ خدا نے فرمایا یہ۔ تو کسی بھی نیک عمل یا نیک بات کا اثر ہمارے دل پر اگر نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے ہمارا دل سخت ہو گیا ہے۔ اسی لیے تو کسی عالم کی گفتگو سن کر، کسی مبلغ کی گفتگو سن کر، کسی امام کی گفتگو سن کر بھی ہماری زندگی تبدیل نہیں ہو رہی، اس لیے کہ ہمارے دل سخت ہو گئے، جس کو خدا نے کہا فہی کالحجارہ، وہ تو پتھروں کی طرح ہو گئے۔ تو بنی اسرائیل کے تعلق سے اتنے واقعات سنانے کے بعد خدا نے فرمایا اگر اب تم عمل نہیں کرتے تمہارے دل سخت ہو گئے۔ اللہ نے آگے ارشاد فرمایا او اشد قسوہ، اب اور سخت بات ہے، پہلے کہا کہ تمہارے دل سخت ہو گئے اور پھر اس کے بعد کہا فہی کالحجارہ کہ وہ تو پتھروں کی طرح ہو گئے، لیکن اب دیکھیے اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں کیا شدت کو اختیار کرتے ہوئے فرمایا او اشد قسوہ، بلکہ وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ دل سخت کی بات نہیں ہے، پھر خدا نے کہا سخت تو ہے لیکن پتھروں کی طرح سخت ہے۔ اب جب یہ بھی مثال دے دی تو اس کے بعد کہا او اشد قسوہ، بلکہ وہ تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ان کے دل۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، دل سخت کیوں ہو گئے، پتھروں سے زیادہ سخت کی مثال اللہ نے کیوں دی؟ یہاں پر اللہ نے بیان فرمایا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہے جن سے ندیاں بہ نکلتی ہے۔ مطلب بنی اسرائیل والوں کے دل اتنے سخت پتھر ہو گئے کہ اللہ نے مثال دیتے فرمایا کہ کچھ تو پتھر ایسے ہوتے ہیں جن سے ندیاں بہ نکلتی ہے، اس لیے کہ ان کے اندر نرم ہوتا ہے کچھ نہ کچھ مادہ جس کی وجہ سے ان کے اندر سے ندیاں بہ نکلتی ہے۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تھا، پتھر پر 12 پانی کے چشمے جاری ہو گئے تھے۔ اللہ نے مثال دیتے ہوئے فرمایا کچھ تو پتھر وہ ہے جن سے پانی کی ندیاں بہ نکلتی ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور کچھ وہ ہے کہ جب پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے۔ ایک تو ندی کی مثال اللہ نے دی، دوسری کہا کہ کچھ تو وہ ہے کہ جب وہ پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے۔ تو آپ سوچئے بنی اسرائیل والوں کے دل کتنے سخت ہو گئے ہوگے کہ اللہ نے یہ مثال دیتے ہوئے بیان فرمایا۔ مثال دیتے ہوئے اللہ بیان فرمائے کہ کچھ تو وہ ہے پتھر کہ جب ٹوٹ جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں تو ان کے اندر سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے یہاں پر بس نہیں بلکہ آگے اللہ نے اور ان کی دل کی سختی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اللہ نے فرمایا اور کچھ وہ ہے کہ اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ پتھروں کی مثال دیتے ہوئے خدا نے کہا کچھ پتھر تو وہ ہے کہ جو اللہ کے خشیت کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے وہ گر پڑتے ہیں۔ جیسے کوئی پہاڑ کے اوپر پتھر ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے نا، تو اس کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے کہ جب کسی پہاڑ سے پتھر خود بخود نیچے گر جاتا ہے تو مفسرین بیان کرتے کہ دراصل اس کے گرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر اللہ کی خشیت آ جاتی ہے، اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جنبش ہو کر پہاڑ سے نیچے گر جاتا ہے۔ اور اسی کی مثال اللہ رب العزت نے یاد دیتے ہوئے کہا کہ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ تو وہ ہے جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔
پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے اعمال سے ہرگز بے خبر نہیں ہے۔ یہاں پر پتھروں کے تعلق سے اللہ نے 4 مثال بیان کی ہے۔ ان کے دل کو پہلے پتھر کہا، پھر کہا او اشد قسوہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اس کے بعد کہا کچھ تو پتھر وہ ہے جن سے ندیاں بہ نکلتی ہے۔ اس کے بعد کہا کچھ تو پتھر وہ ہے کہ جب پھٹ جاتے تو پانی نکلتا ہے۔ پھر کہا کچھ تو پتھر وہ ہے کہ وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ گر پڑتے ہیں۔ لیکن بنی اسرائیل کے دل اتنے سخت ہو چکے تھے کہ اللہ کے کلام کا اثر ان کے دلوں پر نہیں ہو رہا تھا، جبکہ اللہ کا کلام تو وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اپنا کلام پہاڑ پر نازل کر دے تو وہ بھی ذرہ ذرہ ہو جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے، لیکن وہ دل اتنے سخت ہو گئے تھے کہ اللہ کے کلام کی حلاوت ان کو میسر نہیں تھی۔ اسی چیز کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا بلکہ میں آپ کو بتا دوں دنیا میں پتھر تو بہت ہو گئے، لیکن دنیا میں سب سے مبارک پتھر اگر کوئی ہے تو وہ ابو جہل کی مٹھی میں تھا، کہ جس نے میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا تھا۔ تو جب پتھر ہو کر کے وہ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں تو پھر انسان انہی کے لیے اللہ نے فرمایا نا کہ پتھر بھی تو میرے نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، لیکن تم ایسے ہو گئے، تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے کہ تم کو تو ہماری بات کا، ہمارے کلام کا تم پر کوئی اثر نہیں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 75 میں ارشاد فرمایا افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم، تو اے مسلمانوں کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ تمہاری وجہ سے ایمان لے آئے؟ دراصل مدینے میں جب صحابہ کرام رہا کرتے تھے تو چونکہ مدینے کے اندر یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، مشرک بھی تھے، تو مسلمان صحابہ جو تھے نا انصاری، تو ان کا مقصد اور ان کی خواہش یہ تھی کہ چونکہ یہودیوں کے ساتھ لین دین ہے، یہودیوں کے ساتھ تعلقات ہے، کاروبار ہے، تو صحابہ کی کوشش اور ان کی خواہش یہ تھی کہ یہ یہودی بھی کلمہ پڑھ کر ایمان قبول کر لے، اسلام قبول کر لے۔ دراصل ان کے دل میں یہ خواہش کیوں ظاہر ہوئی؟ کیونکہ دیکھیے آپ اس بات پر توجہ کیجئے، ایک طرف ہے مشرک، ایک طرف ہے یہودی اور عیسائی۔ مشرک جو ہے ان کے پاس کوئی عقیدہ نہیں ہے، لیکن یہودی اور عیسائیوں کے پاس عقیدہ توحید موجود ہے۔ تو اس لحاظ سے صحابہ کی یہ امید اور ان کی چاہت تھی کہ چونکہ مشرکوں کو تو کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن یہودی چونکہ اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، عیسائی اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، وہ اللہ کو ایک مانتے ہیں عیسائی یہودی، اور ان کا عقیدہ ہے کہ قیامت کے تعلق سے بھی ان کا عقیدہ ہے کہ قیامت ہونی ہے، اللہ کو حساب دینا ہے، اور پھر جنت جہنم کا تصور بھی ان کے پاس موجود ہے۔ تو گویا اتنی مشابہت یہودی اور عیسائیوں کے پاس ہے، تو صحابہ یہ خواہش کرتے تھے کہ جب یہ اتنا کچھ مانتے ہیں تو ان کے دل میں تمنا تھی کاش یہ یہودی عیسائی میرے نبی کا کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لے۔ اللہ نے ان مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم، کہا کہ اے مسلمانوں کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ تمہاری وجہ سے ایمان لے آئیں گے؟ اللہ نے آگے فرمایا یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، اللہ نے فرمایا حالانکہ ان میں ایک گروہ وہ تھا کہ وہ اللہ کا کلام سنتے اور پھر اسے سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر تبدیل کر لیتے۔ یا اللہ نے جن لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، جن یہودیوں کا، عیسائیوں کا، یہاں پر جو یہودیوں کا تذکرہ ہے دراصل وہ یہودی عالموں کا تذکرہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کے اندر یسمعون کلام اللہ، ان کے اندر تو کچھ ایسے لوگ تھے جو اللہ کا کلام پڑھتے بھی تھے، نہ صرف پڑھتے تھے بلکہ سمجھتے بھی تھے، لیکن پڑھنے سمجھنے کے بعد جان بوجھ کر وہ تبدیل کر دیتے تھے، بدل دیتے تھے۔ توریت بھی تو اللہ ہی کا کلام ہے، اور یہودی عالم وہی تو کتاب پڑھا کرتے تھے، اللہ کا کلام پڑھتے تھے، اس کو سمجھتے تھے، اس میں جو نبی کی صفتیں بیان کی گئی ہے اس کو بھی سمجھتے تھے، لیکن چونکہ اپنی روٹی روزی کا معاملہ تھا اس لیے انہوں نے توریت کے اندر تبدیلی کر دی۔ اللہ نے فرمایا یا کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، کہ ان میں تو کچھ ایسے بھی لوگ ہیں، ایسا گروہ ہے جو اللہ کا کلام پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، لیکن پھر جان بوجھ کر کے تبدیل کر دیتا ہے۔ تو تم کس حساب سے امید لگا رہے ہو کہ یہ ایمان لے آئیں گے؟ ان کی تو کوشش یہ ہے، یہ کیا ایمان لائیں گے، ان کی تو کوشش یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ ایمان لا رہے ان کو بھی روک لیا جائے، کہ یہ ایمان لانے والے نہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا سورۃ البقرہ آیت نمبر 76 میں 76 میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب مسلمان سے ملے تو کہے ہم ایمان لے آئے۔ یہ یہودیوں کی سازش تھی، یا ان کو منافق آپ کہہ لیں، ان کی سازش ہوا کرتی تھی۔ انہوں نے کہا، اللہ فرماتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، وہ جب مسلمانوں سے ملتے تو کہتے ہم تو ایمان لے آئے۔
اور آگے فرمایا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب اپنے گروہ میں ہوتے، اکیلے ہوتے، تنہائی میں ہوتے، تو اللہ نے فرمایا قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تو کہے وہ علم جو اللہ نے تم پر کھولا مسلمانوں سے بیان کیے دیتے ہو۔ دراصل اس کا پس منظر میں آپ کو نہیں بتاؤں گا تو آپ یہ سمجھ نہیں پائیں گے۔ دراصل اب یہودی عالم جو تھے تو انہوں نے تو توریت اور دیگر کتابیں پڑھی ہوئی تھی، اور اس کے اندر مصطفیٰ کے تمام اوصاف انہوں نے پڑھے ہوئے تھے، اور جب یہ یہودی عالم یا یہودی لوگ جب مسلمانوں کے پاس جا کر بیٹھتے تو ہوتا ہے نا، باتوں باتوں میں گفتگو کے اندر بات نکلتی ہے۔ اب کسی نے اگر کہا کہ میں ممبئی گیا ہوا تھا تو میں حاجی علی گیا تھا، اور اگر پاس میں بیٹھنے والا بھی ممبئی گیا ہوا ہے تو پھر وہ بھی تو کوئی بات نکالے گا، وہ بھی کہے گا ہاں میں بھی ممبئی گیا تھا تو میں نے بھی وہاں پر وہ دیکھا تھا، تیسرا کہے گا ہاں میں گیا تھا تو میں نے بھی وہ دیکھا تھا۔ تو یہ جو انسانوں کی فطرت ہے بات کرنے کی، اللہ نے اس کا بیان کرتے ہوئے کہا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تو یہودی سردار جو ہوتے تھے وہ اپنے عالموں سے یا اپنے لوگوں سے کہتے تھے کہ وہ علم جو اللہ نے تم پر کھولا مسلمانوں کو کیوں بیان کرتے ہو؟ مطلب یہودی کہتے تھے نا جب نبی کی تعریف کرتے تھے مسلمان کہ ہمارے نبی تو ایسے، ہمارے نبی تو ویسے، تو پھر یہودی جو تھے وہ بھی کہتے تھے ہاں ہم نے بھی ہماری کتاب میں تمہارے نبی کے بارے میں پڑھا ہے، ہاں تمہارے نبی کی یہ تعریف ہے، تمہارے نبی کی یہ صفت ہے، ہم نے بھی ہماری کتابوں میں پڑھا ہوا ہے۔ تو جب وہ بیان کرتے لوگوں کے اندر اور پھر واپس جاتے جب اپنے سرداروں کے پاس، اپنے عالموں کے پاس، تو ان کے سردار اور ان کے عالم ان پر غصہ کرتے اور کہتے، اور غصہ کرتے ہوئے کہتے کہ جو علم اللہ نے تم پر کھولا ہے، تم کو بتایا ہے، وہ تم مسلمانوں کو کیوں بیان کرتے ہو، مسلمانوں کے سامنے کیوں بولتے ہو کہ نبی کی تعریف ہماری بھی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ اب آپ دیکھیے اس کے روکنے کی وجہ اللہ نے بیان کی کہ وہ لوگوں کو کیوں روکتے تھے، اس کی وجہ اللہ نے بیان فرمائی کہ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، یہودی کہتے تھے کہ اس سے تمہارے رب کے یہاں تمہیں پر حجت لائے۔ وہ مسلمانوں سے کہتے تھے، یہودیوں سے کہتے تھے تم مسلمانوں کی محفل میں جا کے یہ کہتے ہو کہ ہماری کتاب میں بھی تمہارے نبی کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے، تو اگر تم نے یہ علم مسلمانوں پر کھول دیا تو اب قیامت کے دن مسلمان تم پر ہی حجت کریں گے اور کہیں گے مولا انہیں تو پہلے سے پتا تھا ہمارے نبی کے بارے میں لیکن یہ پھر بھی اسلام قبول نہیں کیے۔ تو یہودی کیا کہتے تھے کہ قیامت کے دن ہم پھنس جائیں گے اس لیے کہ وہ حجت قائم کریں گے اور کہیں گے کہ ان کو تو پہلے سے پتا تھا، اس لیے تم مسلمانوں کے درمیان اپنی کتاب کا تذکرہ مت کیا کرو۔ تو آگے اللہ رب العزت نے کیا ہی خوب ارشاد فرمایا افلا تعقلون، وہ یہودیوں سے کہتے تھے کیا تمہیں عقل نہیں؟ اسی طرح سورۃ البقرہ آیت 77 میں اللہ نے فرمایا او یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ نے فرمایا کیا نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے لوگوں سے تو کہا تھا نا، یہودیوں نے اپنے لوگوں سے کہا تھا کہ تم مسلمانوں کے درمیان اپنی کتاب میں جو لکھا ہے وہ مت بیان کیا کرو، اس کا تذکرہ مت کیا کرو، ایسے تو ان کو حجت مل جائیں گی کہ دیکھو جب تمہاری کتاب میں بھی ہمارے نبی کے اوصاف لکھے ہوئے تو پھر تم کیوں کلمہ نہیں پڑھ لیتے، ایسے تو ان کو حجت مل جائیں گی، موقع مل جائے گا۔ تو وہ روکتے تھے کہ لوگوں کے اندر اپنی کتاب کے بارے میں مت بیان کرو جس میں اوصاف لکھے ہیں نبی کے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ تو چھپانا چاہتے ہیں لیکن اللہ نے فرمایا او یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہا کیا وہ یہودی نہیں جانتے جو کچھ وہ چھپا رہے ہیں، جو کچھ وہ ظاہر کر رہے ہیں اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ تمہیں یہی ڈر ہے نا کہ قیامت کے دن مسلمان کہیں گے یہودیوں کے بارے میں کہ مولا یہ یہودیوں کو تو سب پتا تھا لیکن انہوں نے پھر بھی اسلام قبول نہیں کیا، تم کو یہی ڈر ہے؟ تو اللہ نے فرمایا تم اگر دنیا میں اس بات کو چھپا لو گے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کو نہیں پتا چلے گا؟ اللہ نے فرمایا اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، جو تم چھپاتے ہو وہ بھی جانتا ہے، جو تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے۔ اور ایسی کون سی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے چھپی ہو؟ جب بنانے والا خود رب تعالیٰ ہے تو کوئی چیز اللہ کی ذات سے کیسے چھپ سکتی ہے؟ حتیٰ کہ میں آپ کو بتا دوں ہمارے بزرگان دین کا حال یہ ہے کہ میں آپ کو بتا دوں حضرت مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے جب آپ کے پاس کوئی آتا اور آ کر کے کوئی بات کرتا تو حضرت مولا علی کبھی کبھی اس کے آگے کی بات خود بتا دیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی مولا علی
اس سے آگے کی بات خود بتا دیا کرتے تھے، کیا ہوا ہے، کون سا واقعہ پیش آیا، تو لوگ حیرت سے کہتے مولا علی سے، اے حضرت علی آپ کو کیسے پتا اس کے بارے میں؟ تو مولا علی فرمایا کرتے تھے کہ تم گھر سے بعد میں نکلتے ہو، تمہارے نکلنے کی خبر اللہ مجھے پہلے عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ تو ہمارے بزرگان دین کا حال ہے، تو پھر سوچے ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ تو جب صحابہ کا یہ حال ہے تو پھر مصطفیٰ کا حال کیا ہوگا، اور پھر مصطفیٰ کا یہ حال ہے تو مصطفیٰ کو سکھانے والے رب تعالیٰ کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا جو کچھ تم چھپانا چاہتے ہو اللہ تو سب جانتا ہے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 78 میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، اور ان میں کچھ ان پڑھ ہے جو کتاب کو نہیں جانتے۔ یا ان پڑھ لوگوں کا تذکرہ اللہ رب العزت نے کیا کہ ان پڑھ لوگ ہر قوم میں ہوتے ہیں، جیسے کہ اگر آپ دیکھیے مسلمانوں میں بھی کچھ ان پڑھ ہوگے، دیگر قوموں میں بھی ان پڑھ ہوگے۔ ان پڑھ کسے کہتے ہیں؟ ان پڑھ وہ ہے جو اللہ کی کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے سے قاصر ہے، جو قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے سے قاصر ہے وہ ان پڑھ ہے، بھلے ہی وہ پی ایچ ڈی کی ڈگری لے کر کے گھوم رہا ہو، لیکن اگر وہ قرآن پڑھنا سمجھنا نہیں جانتا وہ ان پڑھ ہے۔ جو انسان کسی ایک کو مان لیتا ہے کہ ہاں بس ہم نے اس کو مان لیا، اب یہ جو بولے گا ہم اس کو مان لیں گے، یہ صحیح کو صحیح بولے گا تو صحیح مان لیں گے، صحیح کو غلط بولے گا تو غلط مان لیں گے، وہ ان پڑھ ہے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کے تعلق سے فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، اور ان میں کچھ ان پڑھ ہے جو کتاب کو نہیں جانتے، إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، مگر زبانی پڑھ لینا یا کچھ اپنی من گھڑت، اور صرف یہ خیال و گمان میں پڑے ہوئے ہے۔ وہ ان پڑھ لوگ ہیں، ان کو پتہ نہیں، بس وہ اپنے سرداروں کو دیکھ رہے، اپنے عالموں کو دیکھ کر کے فالو کر رہے، جتنا انہوں نے بول دیا اتنا فالو کر رہے، یہ صرف وہم و گمان کے اندر ہے، اپنے دل میں وہم پال رکھا ہے کہ ہاں ہم تو فلاں ہے، ہم تو فلاں ہے، ہم تو ایسے ہے، ہم تو ویسے ہے، قیامت کے دن ہم کچھ بھی کریں گے قیامت کے دن بخشے جائیں گے، قیامت میں ہم سے حساب کتاب نہیں ہوگا اس لیے کہ ہم سنی ہیں۔ یہ اپنی مثال دے رہا ہوں، ورنہ یہ اللہ نے یہودیوں کے تعلق سے بیان فرمایا کہ وہ اپنے وہم و گمان میں ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، ہم تو سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ اور اس کا ذکر اللہ نے اگلی آیت میں کیا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 79 میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، تو خرابی ہے ان کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھے۔ اب کون ہے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتا ہے؟ یہودیوں کے اندر جو عالم ہیں، دراصل انہوں نے حضور کے اوصاف کو اپنی کتاب سے مٹا دیا توریت سے، اور اپنی طرف سے لکھنا شروع کر دیا، اپنی طرف سے لکھنا شروع کر دیا۔ تو اللہ نے فرمایا تو خرابی ہے ان کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھے۔ اور یہاں تو خرابی کا جملہ ہے، لیکن ویل جو ہے جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، اور جہنم کی وادی وہ ہے ویل کہ جس سے خود جہنم بھی پناہ مانگتی ہو۔ اور اللہ نے اس کا ذکر کیا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ، کا خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں۔ گویا اللہ نے چھپے الفاظوں کے اندر یہ میسج دے دیا کہ تم اپنے ہاتھ سے کتاب تبدیل کرنا چاہ رہے ہو، تمہارا ٹھکانہ جہنم میں ویل ہے، ویل کی وادی میں تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ نے فرمایا خرابی ہے ان کے لیے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھے، اور آگے فرمایا ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہہ دے یہ خدا کی طرف سے ہے۔ انہوں اپنے ہاتھ سے کتاب بھی لکھ دیے، حضور کی تعریف نکال کے اپنی طرف سے کچھ بھی لکھ دیا، اور جب لوگ آئے تو پھر کہنے لگے یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ مطلب چوری تو چوری، اس پہ سینہ زوری، پہلے اپنے ہاتھ سے اپنی طرف سے کچھ بھی لکھ دیا، اور پھر اس کے بعد کہا ثم یقولون ھذا من عند اللہ، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اللہ نے آگے ارشاد فرمایا لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، اور یہ کام کیوں کرتے تھے وہ بدلنے کا؟ اس لیے کہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، اس لیے کہ اس کے عوض تھوڑے دام حاصل کر لے، تھوڑی قیمت حاصل کر لے۔ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے یہودی ایک قوم ہے، ان کے اندر سردار ہے، ان کے اندر عالم ہے۔ اب کوئی بھی مسئلہ پیش ہوگا تو عام انسان یا تو سردار کے پاس جائے گا یا تو عالم کے پاس جائے گا۔ ویسے ہماری اس قوم کے اندر بھی ایسے معاملات ہیں۔ اب تو دیکھیے نا، آپ مفتی، عجیب عجیب طرح کے مفتی ہماری قوم کے اندر بھی نکل چکے ہیں۔ اگر کوئی مسئلہ لے کر کے پہنچتا ہے کہ میں نے ایک وقت میں 3 طلاق دے دیا، اب بتائیے کیا کرنا ہے؟ سنی عالم تو کہتا ہے 3 طلاق دے دیا تو ہو گئی طلاق، اب تمہارا رشتہ ختم ہو گیا، لیکن وہ کہتا نہیں، کوئی تو ہیلا بہانہ تلاش کرو کہ جس سے رشتہ بچ جائے۔
تو پھر سنی عالم کے پاس بات نہیں بنی تو وہ چلا گیا کسی اور عالم کے پاس، اس کے پاس پہنچا، پھر کہا میں نے ایک وقت میں 3 طلاق دے دی، تو بتاؤ اب کیا کرنا ہے؟ تو عالم صاحب پوچھتے، مفتی صاحب پوچھتے، بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ تم اس کو رکھنا چاہتے ہو اپنے نکاح میں؟ رکھنا چاہتے ہو؟ اگر رکھنا چاہتے ہو تو میں تمہارے حساب سے فتویٰ دے دیتا ہوں، اور اگر نہیں رکھنا چاہتے تو پھر میں وہ فتویٰ دے دیتا ہوں۔ تو کچھ پیسوں کے لیے پھر وہ مفتی کیا کرتے ہیں، وہ کرتے یہ ہے اپنے حساب سے پھر فتویٰ لکھ دیتے ہیں کہ ایک بیٹھک میں 3 طلاق دیا تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی طلاق ہوئی، ابھی 2 باقی ہے۔ سمجھ گئے؟ میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں، ہے نا؟ ہمارے یہاں تو ایک بیٹھک میں 3 طلاق، تو 3 طلاق ہوتی ہے، کسی کے پاس نہیں ہوتی، اس لیے کہ انہوں نے سہولت نکال لی ہے لوگوں کو کھینچنے کے لیے۔ تو ایسا ہی وہ عالم بھی کیا کرتے تھے تاکہ ان کو پیسہ مل سکے، تاکہ ان کو کمائی مل سکے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، یہ اس لیے کرتے تاکہ ان کو کوئی مال مل جائے، دام مل جائے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر ویل کا ذکر کیا، یہاں پر ویل کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا فویل لہم مما کتبت ایدیہم، تو خرابی ہے ان کے لیے ان کے ہاتھوں کے لکھے پر۔ پھر اللہ نے ویل کا ذکر کرتے ہوئے خرابی کا ذکر کیا، پھر فرمایا تیسری مرتبہ ویل کا ذکر وویل لہم مما یکسبون، اور خرابی ان کے لیے اس کمائی سے۔ تینوں چیز کا ذکر کر دیا اللہ نے، لکھنے کا بھی ذکر کر دیا، اپنے ہاتھ سے کتاب لکھنے کا بھی ذکر کر دیا، اور اللہ نے کمائی کا بھی ذکر کر دیا، کہا تمہاری تینوں جو چیزیں وہ سب خرابی میں ہے، وہ سب جہنم کی وادی کے اندر ہے۔ تو وہ حضور کی تعریف کو مٹا کر اپنی طرف سے لکھ لیا کرتے تھے، تاکہ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے اگر کوئی یہودی مسلمان ہو گیا تو اب وہ یہودی عالم کے پاس آئے گا کہ نذرانہ لے کر کے؟ وہ نہیں آئے گا، وہ تو حضور کے پاس جائے گا۔ تو اس لیے انہوں نے تبدیل کرنا شروع کر دیا تاکہ یہ لوگ ہمارے پاس بنے رہے، ہمارے ساتھ جڑے رہے۔ تب آپ دیکھیے اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 80 میں ارشاد فرمایا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، اور بولے ہمیں آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے دن۔ یہودیوں نے اپنے لوگوں کو دلاسا بھی دیا ہوا تھا کہ تم کچھ بھی کر لو دنیا میں، تم کچھ بھی کر لو، تمہارا کچھ نہیں بگڑنے والا، قیامت کے دن تم کو جہنم میں جانا بھی پڑا نا تو صرف گنتی کے دن تم جہنم میں جاؤ گے۔ اسی لیے تو یہودیوں نے اپنی طرف سے یہ قانون بنا لیا تھا کہ یہودی قوم جو ہے وہ حکمرانی کے لیے آئی ہے، بادشاہیت کے لیے آئی ہے، یہودیوں کے علاوہ جتنی قومیں ہیں وہ سب یہودیوں کے غلام ہیں۔ یہودیوں کی کتاب میں یہ بھی قانون لکھا ہوا ہے کہ یہودی اگر چاہے کسی کو قتل کرنا تو یہ یہودی کا حق ہے قتل کرنا۔ یہ قانون انہوں نے بنائے ہوئے، اس لیے کہ ان کو یہ سکھا دیا گیا کہ تم کو جو کرنا ہے کرو، کچھ دن تم کو جہنم میں رہنا ہوگا، اس کے بعد تم جنت میں چلے جاؤں گے۔ تو اللہ نے اسی کا ذکر کیا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، اور بولے ہمیں آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے دن۔ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ تو پھر یہاں پر اللہ نے اپنے نبی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ان کو آگ نہیں چھوئے گی، صرف گنتی کے دن چھوئیں گے، تو اللہ نے اپنے نبی سے کہا قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ، تم فرما دو کیا خدا سے تم نے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ خدا سے تم نے کوئی وعدہ لے رکھا ہے کہ تم کو صرف کچھ ہی دن جہنم میں جانا پڑے گا؟ کہ تم نے خدا سے کوئی ایگریمنٹ بنایا، کوئی وعدہ لیا، کوئی عہد لیا ہے؟ اور آگے اللہ نے فرمایا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، جب تو اللہ ہرگز اپنا وعدہ خلاف نہ کرے گا۔ حضور نے پوچھا کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے کہ تم کو جہنم میں زیادہ دن نہیں جلایا جائے گا؟ اور اگر تم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے اور اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے تو اللہ تو ہرگز اپنے وعدے کے خلاف کام نہیں کرے گا۔ لیکن آگے کیا فرمایا ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، پر وہ بات جو تم کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں، خدا پر وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں۔ تو پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ کیا کوئی ایگریمنٹ سائن کیا ہوا ہے کہ تم کو صرف چند ہی دن جہنم میں جلنا پڑے گا؟ اور اگر اللہ سے تم نے وعدہ لیا ہے تو پھر تو اللہ تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کہ جس بات کا تم خدا کی طرف ذکر کرتے ہو دراصل وہ تو تمہارے علم میں ہی نہیں ہے، خدا نے تو کوئی ایسی بات ہی نہیں کہی ہے، اللہ پر تو تم جھوٹ باندھ رہے ہو، خدا نے تو تم سے کوئی وعدہ نہیں لیا
کہ جہنم میں صرف چند دن جلایا جائے گا. دراصل یہ یہودیوں کا عقیدہ کیوں بن گیا کہ چند دن جہنم میں جلے گے؟ اس لیے کہ ان کا ماننا اور کہنا یہ ہے کہ حضرت موسیٰ جب کوہ طور پر گئے تھے کتاب لینے کے لیے تو اس دوران سامری کے بہکاوے میں آنے کے بعد یہودیوں نے 40 دن تک ایک بت کی پوجا کی تھی، ایک بچڑے کی پوجا کی تھی، ایک گائے کی پوجا کی تھی. تو وہ یہودیوں کا یہ ماننا اور کہنا ہے آج بھی کہ ہم نے جتنے دن شرک کیا تھا اور اس بچڑے کی پوجا کی تھی صرف اتنے ہی دن ہم کو جہنم میں جلنا پڑے گا، اس کے بعد نہیں. اتنے ہی دن ہم جہنم میں جلیں گے، اس کے بعد جنت میں چلے جائیں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ تم جو یہ بات کر رہے ہو کہ تم صرف 40 دن جہنم میں جلو گے، تو کیا اس کا کوئی تمہارے پاس ثبوت ہے، کوئی پروف ہے، کوئی وعدہ ہے، کوئی عہد ہے، کوئی ایگریمنٹ ہے؟ کہا نہیں ہے. جب نہیں ہے تو پھر تم کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہو؟ تو دراصل ان کا کوئی یہ دعویٰ نہیں تھا، خدا نے ان سے کوئی عہد نہیں لیا ہوا تھا. بس وہ اپنی قوم کو بہکانے کے لیے، چندے وصول کرنے کے لیے، وہ کمائی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ تم جاؤ جو کرنا ہو کرو، تم کو کوئی اس کے اوپر تم کو کوئی ملامت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھیے یہودیوں کے اندر بھی وہی ہے، وہ جو چاہے کرے، 40 دن سے زیادہ ان کا عقیدہ ہے جہنم میں نہیں جلیں گے. عیسائیوں کے وہاں کیا ہے؟ تم کو جو کرنا ہے کرو، بس چرچ میں جاؤ، پادری کے پاس جا کر اس کو کچھ پیسے دے دو رشوت کے طور پر اور اپنے سارے جرم بیان کر دو، پھر پادری کہے گا ہاں ٹھیک ہے چلو تم اب پاک ہو گئے ہو. یہ کانسیپٹ ہے ان کے وہاں پر توبہ کا. اور اگر ہم ہمارے ملک ہندوستان کے ہنود کی بات کریں تو یہاں پر تو ایک پوری گنگا ہی انہوں نے بہا دی ہے. کہاں گنگا بہا دی ہے، اس کے اندر جو ڈبکی مارے گا اور نکلے گا تو وہ پاک ہو جائے گا، پوتر ہو جائے گا. تو یہ الگ الگ عقیدے اپنے لوگوں کو اپنے پاس جوڑے رکھنے کے لیے ہے، لیکن اسلام صاف عقیدہ دے کر کے کہتا ہے کہ اگر تم نے گناہ کیا ہے معافی نہیں ملے گی جب تک خدا نہ معاف کر دے. یہ اسلام کی سچائی ہے اور یہ اسلام کے سچے ہونے پر دلیل ہے. تو یہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں جو آیات بیان کی اس کا ترجمہ تفسیر ہم نے سماعت کی ہے. کہنے سننے میں جو غلطی ہو اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف